بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم محمد سلیم کھوکھر فیروز پوری کاررواں صحت پروگرام کے حوالے سے میں آج اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے ایک اہم طبی مرض کے بارے میں معلومات آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور ماہواری کا خون ان کے رحم میں بنتا نہیں، حیض ماہواری کا خون بالکل نہیں آتا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ حیض کا خون رحم میں اس کی پیدائش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ خون کی پیدائش اگر ہو بھی جائے، خون پیدا بھی ہو جائے تو وہ رحم میں جم جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حیض کا خون معمولی طور پر پیدا ہو کر باہر اخراج نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا بہتا غذا، گرم مسالہ جات استعمال کرنے والی خواتین جو ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کو ماہواری کا خون، حیض کا خون آ بھی جائے تو بہت ہلکا سا داغ لگ جاتا ہے۔ اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ جسم میں ان کے کمی خون ہے، خون ان کا پیدا نہیں ہوتا وجود کے حساب سے۔ تو اس کی علامات جو ہیں، جو ظاہری طور پر وجود میں پائی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بیٹی کا جسم جو ہے وہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے فیس کی، اس کے چہرے کی رنگت سرخی مائل کی بجائے سبزی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کمی خون کی وجہ سے ان کے پپوٹے جو ہیں اور ناخن وہ بھی سفید ہو جاتے ہیں اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دل ان کا گھبراتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ چلنے پھرنے میں ان کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں کہ خون کی کمی ہے اور بندش حیض ہے، ماہواری کا خون آتا ہی نہیں۔ اس کے لیے علاج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کریں، گرم پانی سے، موسم گرما ہو یا موسم سردی کا موسم ہو، دونوں موسم میں ہلکا سا نیم گرم پانی سے ان کو غسل کیا کریں۔ قبض کی شکایت کی صورت میں قبض رفع کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کریں۔ میری پہلی ایک ویڈیو قبض پہ آ چکی ہے، وہ آپ اس کو لازمی طور پر دیکھیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ضروری ہدایت یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر ماہواری جاری کرنے کے لیے بچی آپ کی بالغ ہو چکی ہے، حیض نہیں آتا، تو کسی بھی معالج سے ایسی دوائی مت لیں کہ حیض جاری ہو جائے، کیونکہ اس میں خون کی اگر کمی ہے، اگر آپ خون کی کمی کی حالت میں اس کو حیض جاری کرنے کی ادویات دیں گے تو اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ 2-3 نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی شفا یاب ہوگی۔ تباشیر، کبوت، الائچی چھوٹی، ایک افسن 3 رومی ہوتی ہے، یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی، تو نشادر، اس کے ساتھ کشتہ فولاد ہمدرد دواخانے کا۔ میں ایک بار پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تباشیر، الائچی چھوٹی،
अफसन 3 रूमी, नुशादर और कुश्ता फुलाद हमदर्द दवाखाना, ये आपने 10-10 ग्राम हासिल कर लेनी है। इनका सफूफ तैयार करके आपने कुश्ता फुलाद उसमें हल कर लेना है। तो कूजा मिश्री जो है वो भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो आपने 80 ग्राम इसमें शामिल कर लेनी है। छोटी चाय वाली आधी चम्मच आपने अनार के रस में, अनार के पानी में, खुद अनार का पानी घर में तैयार करें, उसमें हल करके सुबह नाश्ते के बाद आप इनको दें। इंशाल्लाह ताला बच्ची खून की कमी पूरी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो हैज़ का खून वो भी जारी हो जाएगा। इसके साथ एक नुस्खा और है, वो चावल मोगरा। एक चावल वो होते हैं जो हम घर में खाते हैं, ये है चावल मोगरा। ये एक दरख्त का बकायदा फल होता है जो स्याह रंग का होता है, ऊपर से, अंदर से सुर्खी माइल, हल्का सा सर्दी माइल भी होता है। लेकिन अगर वो पंसार स्टोर की दुकान पे ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो उसका रंग स्याही माइल हो जाता है। आप इसको 30 ग्राम ले लें। अनारों का रस ले लें, वो आपने 60 ग्राम लेना है, वो इसमें हल कर लें। सुबह आपने ये खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप बेटी इस मर्ज से शफायाब होगी। तीसरे नंबर पे हल्ड बेड़ा आंवला, ये आपको पंसार की दुकानों से मिल जाएगा। 3 चीज़ें हैं, दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। हल्ड बेड़ा आंवला, ये मेरी यहाँ की ख्वातीन जो हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, ये हल्ड बेड़ा आंवला को अच्छी तरह भी जानती हैं। इसको कदरे बारीक कर लें, ज़्यादा कूटना नहीं। 3 चम्मच एक गिलास में इसको डाल लें, रात को भिगो दें, सुबह उठ के इसको कपड़ छान कर लें, पोनी से साफ कर लें। 1 कप सुबह दोपहर शाम आपने इस दवाई के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला जिस्म में खून की कमी भी दूर हो जाएगी, उसकी वजह से रहम में खून भी पैदा होना शुरू हो जाएगा और बेटी जो है माशाल्लाह वो इससे मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें और अपने रिमार्क्स भी दें। अगर मेरी कोई ज़रूरत महसूस हो तो मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।